من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ او كما قال علیہ السلام. میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، کام دین کے ہوں یا دنیا کے، چھوٹے ہوں یا بڑے، تمام کام صرف اللہ کی مدد سے ہوں گے. تمام کام صرف اللہ کی مدد سے ہوں گے. لیکن جو لوگ اللہ تعالی کی مدد کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں انہیں اصل مدد کے اسباب کبھی نہیں ملتے. جو اللہ کی مدد کو اسباب میں تلاش کرتے ہیں وہ بیچارے دنیا کی ضرورت کے لیے تو اسباب تلاش کرتے ہی ہیں، وہ دین کے لیے بھی پہلے اسباب تلاش کرتے ہیں. دین کے لیے بھی پہلے اسباب تلاش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہوں گے تو دین کی گاڑی چلے گی. دنیا کے لیے اسباب کی تلاش میں اور دنیا سے ہی مسائل کے حل کی کوشش میں وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ان کو دین کے کاموں میں بھی دین بھی ان کو اسباب پر موقوف نظر آتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اسباب ہوں تاکہ ان اسباب سے دین قائم ہو جائے. بہت توجہ سے بات سننا. لوگ اسباب کی تلاش میں یہاں تک پہنچ گئے کہ اگر اسباب ہوں گے تو دین ہوگا. یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے اسلام کی اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے مادی طاقتیں، مادی قوتیں اور مادی اسباب، یہاں تک کہ جن کے ہاتھ میں ظاہری اسباب ہیں، انہیں چاہتے ہیں کسی طرح یہ اسلام کے موافق ہو جائیں تاکہ ان کی مدد سے اسلام قائم ہو جائے. سننا توجہ سے بات. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان اسلام کو قائم کرنے کے لیے عہدہ چاہتا ہے. اسلام قائم کرنے کے لیے عہدہ چاہتا ہے کہ مجھے عہدہ اگر مل گیا تو میں اپنے عہدے سے اسلام قائم کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان اس بات کی تمنا کرتا ہے کاش اس کو عہدے اور سلطنتیں اور بادشاہتیں مل جائیں تاکہ وہ قوت سے اسلام کو قائم کر دے. میرے دوستو عزیزو، اسلام حکومتوں سے کبھی قائم نہیں ہوا. اسلام حکومتوں سے کبھی قائم نہیں ہوا. اسلام سے حکومتیں تو قائم ہوئی لیکن حکومت سے اسلام قائم نہیں ہوا. اسلام سے تو حکومت قائم ہوئی، اسلام سے حکومت قائم ہوئی لیکن حکومت سے اسلام قائم کبھی نہیں ہوا. میری بات بہت جا کے سننی ہوگی. اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کے پاس قوت ہو اور سلطنت ہو اور اختیارات ہوں، پھر وہ ان اختیارات کو استعمال کریں اسلام کو قائم کرنے کے لیے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ حضرت مسلمانوں کو عہدے اور منصب اور دنیا کی وزارتیں اور اختیارات کیوں نہیں دیے جاتے؟ اللہ کیوں نہیں ان کو دیتے؟ غیروں کو دیے ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنی ذات سے جن اعمال کے کرنے کا کلی اختیار ہے، مسلمان کو جن اعمال کے کرنے کا پورا اختیار ہے، وہ اعمال جو اس کے بدن سے متعلق ہیں، وہ اعمال جو اس کے بدن سے متعلق ہیں، اس کے اعضاء جوارح
اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے سر سے لے کر پیر تک جو اعضاء ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کلی اختیار دیا ہوا ہے اپنے بدن کے استعمال کا، اس میں اللہ کے احکام توڑ رہا ہو، تو جو اختیارات اس کے جسم سے باہر کے ہیں، جو کام اس کے بدن سے باہر کے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کام اس کے حوالے کیسے کرتے ہیں؟ جب یہ اس کام کو پورا نہیں کر رہا جن کاموں کے کرنے کا اسی اختیار ہے۔ میں مثال دے کر حل کی بات عرض کروں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک چھوٹی دکان کرا دے تاکہ بھی کسی کام میں لگ جائے۔ آج کل اسی کا زیادہ فکر ہوتا ہے، اسی طرح اولاد کمانے لگے تو بات فکر ہو جائے۔ بچے کو دکان کرائی، چھوٹی دکان، مگر وہ دکان میں نہ بیٹھا اور اس نے اس دکان کو ضائع کر دیا۔ جو مال دیا تھا وہ مال بھی ضائع ہوا، جو دکان لی تھی وہ بھی ضائع ہوئی۔ ایسا باپ اپنے بیٹے کو کارخانے کیسے حوالے کر دے گا؟ ایسا باپ اپنے بیٹے کو کارخانہ کیسے حوالے کر دے گا؟ سمجھنے کی بات، ایسا باپ اپنے بیٹے کو کارخانے کیسے حوالے کر دے گا؟ جو ایک چھوٹی دکان نہیں چلا سکا وہ بڑا کارخانے کیسے چلائے گا؟ بس یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان کو وہ اعمال جن پر اس کو پورا اختیار تھا، جب اس نے حکم پورا نہیں کیا اور اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی اور جن اعمال کو ضائع کر دیا جن اعمال پر اس کو اختیار حاصل تھا، تو جو چیزیں نظام کائنات سے متعلق اس کے اختیار سے باہر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اس کو اختیار کیسے دے دیں؟ بہت آسان بات، اللہ ان کی اس سے اختیار کیسے دے دیں؟ میں نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان احکام شریعت کو نافذ کرنے میں اس لیے مغلوب ہے اور باطل اس کے احکام شریعت میں اس لیے رکاوٹ بن گیا کہ مسلمان نے اجتماعی طور پر دین کی نصرت چھوڑ دی، دین کی نصرت چھوڑ دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی تھی، یہ شرط لگائی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو احکام پر سارے باطل کے مقابلے میں جما دیں گے۔ سارا باطل اگر مجتمع ہو کر ایک سنت کے مقابلے پر آ جائے تو باطل کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ یہاں مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہم کیسے اسلام پر چل سکیں گے جب اختیارات دوسروں کے ہاتھ میں ہیں۔ وہاں بات یہ ہے کہ اگر سارا باطل مجتمع ہو کر ایک سنت کے مقابلے پر آ جائے تو اللہ رب العزت باطل کو سنت کے مقابلے سے ہی ہلاک کر دیں، باطل کو سنت کے مقابلے سے ہی ہلاک کر دیں۔ فرائض واجبات تو خیر بہت اونچی چیزیں، سنت کے مقابلے اگر باطل آ جائے تو باطل کے ٹوٹنے کے لیے کافی ہے۔ سنو غور سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرط لگائی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دعوت اللہ پر ہو، اسے کہتے ہیں دین کی نصرت۔ اس زمانے میں لوگ مالی تعاون کر کے خیر کے کاموں میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہ عجیب خیال پیدا ہو گیا کہ لوگ جان، وقت، استعداد، صلاحیت سب لگاتے ہیں دنیا پر، اس دنیا کو کما کر پھر اس دنیا کا کچھ حصہ دین کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں۔ اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے مددگار ہو گئے، حالانکہ اسلام کی مدد الگ ہے، مسلمان کی مدد الگ ہے۔ مال سے مسلمان کی مدد ہو سکتی ہے لیکن اسلام کی مدد مال سے نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگوں کو اس بات کا خیال ہے کہ ہم کیونکہ دین کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں مال سے، ہم دین کے تقاضوں کو مال سے پورا کر رہے ہیں یا دین سیکھنے والوں پر مال خرچ کر رہے ہیں، لہذا ہم بھی دین کے مددگار ہیں۔
ہم بھی دین کے مددگار ہیں. جنہیں تھوڑا سا دین کے کسی کام میں مالی تعاون کا موقع مل جاتا ہے، جن کو تھوڑا سا بھی دین کے کسی کام میں مالی تعاون کا موقع مل جاتا ہے، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم دین کے مددگار ہیں، حالانکہ یہ مسلمان کے مددگار ہیں، اسلام کے مددگار نہیں. ہماری بات بہت توجہ چاہے گی، بہت توجہ چاہے گی بات. یہ مسلمان کے مددگار ہیں، یہ اپنے مال سے مسلمانوں کا تعاون کر دیں، کنویں کھدوا دیں، پانی کی سبیل لگا دیں، ایک فری کا اسپتال بنا دیں، مسلمانوں کے لیے سردیوں میں کمبل تقسیم کر دیں، گرمی میں ٹھنڈک کا انتظام کر دیں، کہیں سیلاب آ جائیں، کہیں طوفان آ جائیں، کہیں زلزلہ آ جائے، وہاں کے مسلمانوں کی مرہم پٹی، ان کے علاج کا انتظام کر دیں، بیواؤں یتیموں مسکینوں کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں. یہ ساری شکلیں جتنے بھی خرچ کرنے کی ہیں، لوگ ان راستوں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی مدد سمجھتے ہیں. ان راستوں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی مدد سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت آسان بات ہے. دین کی نصرت یہ ہے کہ تم دعوت دے کر ایک شخص کو اللہ کے فرائض پر لے آؤ اور اسے ان معروفات پر لے آؤ جن کی وجہ سے وہ منکرات سے چھوڑ دے. یہ دین کی نصرت ہے، یہ دین کی نصرت ہے. حدیث میں فرمایا مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی. صحابہ نے تعجب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد تو کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد؟ اور ظاہر بات ہے کہ مظلوم کی مدد مال سے ہوگی کہ اس کا مال ضائع ہو گیا آپ مدد کر دو، یا اس کا مال کسی نے قبضہ لیا ہے آپ اس کی مدد کر دو. اس کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کیسے ہوگی؟ کہ مظلوم کی مدد مالی تعاون سے ہوگی. اس کا مال ضائع ہو گیا آپ انتظام کر دو، اس کے مال پر کسی نے قبضہ کر لیا آپ اس کا مال ظالم نے چھین کر مظلوم کو دے دو. لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مدد کرنا مالی تعاون ہی کرنا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ظالم کی مدد کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اگر مالی تعاون کرنا ہی نصرت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مدد کا حکم کیوں دے رہے کہ ظالم کی مدد کرو؟ ظالم کی مدد کرنے کو حکم کیوں دے رہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، صرف مال خرچ کر دینا یہ اسلام کی نصرت نہیں، بلکہ دین کی نصرت اور ایک مسلمان کی اسلام کے اعتبار سے مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روکو. آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو. یہ صحیح روایت میں معلوم ہو گیا کہ اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نصرت میں کتنا بڑا فرق ہے. میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ لوگ کسی بھی خیر کے کام میں مال خرچ کر دینے کے بعد اپنی جان کو فارغ کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم نے اسلام کی یہ مدد کر دی ہے لہذا ہمارا فریضہ ادا ہو گیا. سنو غور سے، سب سے بڑے میزبان ابو ایوب انصاری جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان بننے تک انہوں نے اپنے مکان میں رکھا، آپ کو اوپر ان کا قیام تھا، نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. کھانا تیار کر کے یہ آپ کے لیے بھیجتے، جہاں سے آپ نے کھایا ہوا ہوتا تھا وہاں سے یہ ان گھر والے کھاتے تھے. خوب کام آئے، خود اکرام کیا آپ کا، اپنے گھر میں ٹھہرایا. آسمان سے وحی آتی تھی آپ پر، نیچے آپ کا قیام، اوپر ابو انصاری کا قیام.
فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بڑا موقع دیا، ہمیں اللہ نے بڑا موقع دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا، لیکن صحابہ کی زندگی میں سب سے بڑی چیز یہ ملے گی کہ صحابہ کرام نے صرف خیر کے کاموں میں اور مسلمانوں کی ضرورت میں اور اسلامی لشکروں کے اللہ کے راستے میں نکلنے میں صرف مالی تعاون نہیں کیا، بلکہ مالی تعاون سے کہیں زیادہ صحابہ نے اس راستے میں جان کھپائی۔ کہیں اس کی مثال ملے گی نہیں صحابہ میں کہ کوئی شخص مدینے میں رہ گیا ہو اس خیال سے کہ میں نے مال بہت خرچ کر دیا لہذا آپ مجھے مال کمانے کے لیے مدینے میں چھوڑ دیں، یا میں نے مال بہت خرچ کر دیا یہ میرے جان کھپانے کا بدل ہو جائے۔ صاحب میں ایسی تقسیم نہیں ملے گی کہ مالدار مال لگائیں اور غربا جان لگائیں، یہ صاحب کی زندگی میں نہیں ہے۔ اللہ کی شان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے میزبان خاص، لیکن یہ فرمایا کہ جب تم نکلو اللہ کے راستے میں تو مجھے اپنے ساتھ سوار کر لینا، بیمار تھے سواری کے لائق نہیں تھے، میں کہ جس طرح بھی ہو مجھے سواری پر کسی طرح چڑھا دو اور مجھے اللہ کے راستے میں لے کر چلو، اس لیے کہ اپنے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرانے اور ان کی خدمت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ بس اس راستے میں مرا جائے جو آپ کا راستہ ہے، یہ نہیں کہ ہم نے مال سے مدد کر دی ہے آپ جان سے مدد کر دیں۔ میں نے عرض کیا کہ دین کی نصرت یہ تھی، دین کی نصرت یہ ہے کہ دعوت اللہ کے ذریعے ہر شخص کو اللہ کے فرائض کی طرف لایا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام ہوگا نہیں، چھوٹا یا بڑا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ دین کی نصرت کے ساتھ ہے، اور نصرت دعوت اللہ کو کہتے ہیں، نصرت دعوت اللہ کو کہتے ہیں، کیونکہ امر معروف اور نہی منکر یہی اصل دعوت ہے۔ جسے میں نے حدیث میں عرض کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ مدد کرو ظالم کی مظلوم کی بھی، تو فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے، ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، اللہ رب العزت نے بڑی بڑی نصرتیں جو نازل فرمائی ہیں وہ دعوت اللہ پر اور اس راستے کی نقل و حرکت پر اور مسلمانوں کے قدموں کو جمایا ہے ہدایت پر، وہ صرف دعوت اللہ پر۔ دھیان سے بات سننا، غیبی نصرتیں ہمیشہ نازل ہوئی ہیں دعوت اللہ پر۔ اللہ نے کیونکہ قرآن میں وعدہ کر لیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے۔ اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں، اللہ کی غیبی نصرتیں اس طریقہ دعوت کے ساتھ ہیں۔ دیکھو غور سے بات سننا، اللہ کی غیبی نصرتیں اس طریقہ دعوت کے ساتھ ہیں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ امت تک دین کے پیغام کو پہنچانا، امت تک دین کے پیغام کو پہنچانا، جب تک اس میں وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، تب اس وقت تک اس زمانے کی مدد نصرتیں نازل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ آپ کے طریقہ دعوت کے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہوتی۔ بھائی میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی، آپ کے طریقہ دعوت کے بغیر ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی۔
ہم یہ بات اس لیے عرض کر رہے کہ اس زمانے میں دین کے پیغامات کو پہنچانے کے لیے مسلمان کی نقل و حرکت تو ہو گئی ختم، جبکہ دور نبوت میں دین کا پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے۔ دین کے پیغام کو پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے غصے کا اور نبی کی ناراضگی کا اصل سبب تھا۔ ارے توجہ سے بات سننا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس زمانے میں امت تک دین کا پیغام پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے۔ سوال اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ ساری سہولتیں نشر و اشاعت کی اور مختلف قسم کے آلات اور ذرائع جن کے ذریعے آپ ایسے بیٹھے ساری دنیا میں پیغام پہنچا سکتے ہیں 1 منٹ میں اور سنا بغیر خرچ کے، یہ سارے سہولتیں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیوں نہ پیدا کر دی جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کے لشکر پھر رہے، اکثر کے پاس سواری نہیں ہے۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے ساتھ ایک سواری پر باری باری سوار ہوتے تھے، اپنی باری میں پیدل چلتے تھے کہ سواریاں کم ہیں، نکلنے والے زیادہ ہیں۔ آخر اس زمانے میں اللہ نے یہ سہولتیں کیوں نہ پیدا کر دی کہ تم مدینے میں رہ کر ساری دنیا میں دین کا پیغام پہنچا دو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ تھا اور حکم یہ تھا کہ آپ دین کا پیغام خود پہنچائیں، دیکھو میری بات یاد رکھو، اس زمانے میں مسلمان جتنا باطل سے مرعوب ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ خود دین کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں مسلمان جتنا باطل سے مرعوب ہے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اس نے دعوت کا کام چھوڑ دیا۔ اب تم سمجھتے ہو کہ دین پھیل رہا ہے، دین تھوڑی پھیل رہا، وہ تو آلات کے ذریعے دین کی معلومات پھیل رہی، آلات کے ذریعے دین کی معلومات پھیل رہی ہے۔ دین کہاں پھیل رہا ہے؟ دین کا قائم ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ بتاتے کہ دین کیا ہے، دین کا قائم ہونا یہ ہے کہ 100% مسلمان اللہ کے فرائض پر قائم ہو جائے، یہ دین کا قائم ہونا ہے، یہ دین کا قائم ہونا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں حدیث میں صاف فرمایا کہ جو نماز کو چھوڑ دے اس نے دین کو ڈھا دیا۔ دین کا قائم ہونا نماز کا قائم ہونا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا، مسلمان کا فرائض پر مجتمع ہونا یہ اسلام کا قائم ہونا ہے، اور مسلمان کا فرائض کو چھوڑ دینا یہ اسلام کا ڈھا دینا ہے۔ سنو غور سے، ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ مسلمان باطل سے مرعوب اس لیے ہے کہ مسلمان دعوت اللہ کو چھوڑے ہوئے ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اسلام کا پیغام بذات خود پہنچائیں گے لوگوں تک، وہ اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، اپنے غیر کا خوف ان کے دل سے نکال دیں گے۔ اسی پر وعدہ کیا کہ جو لوگوں کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لائیں گے، ہم ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ یہی فرمایا قرآن میں مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھنے والوں کے لیے، یہ بھی دعوت کا ایک بڑا حصہ ہے، اور صحابہ کا معمول ہے کہ صحابہ کو دعوت دے کر عمل کے ماحول میں لاتے۔ تو یہ فرمایا قرآن نے کہ جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھنے کی کوشش کریں گے
جو مسجدوں کا عمل سے آباد رکھنے کی کوشش کریں گے. سنو غور سے, جو مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھنے کی کوشش کریں گے, ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. لم یخشى الا اللہ, لم یخشى الا اللہ, ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. اور اس کے مقابلے میں دوسری آیت قرآن کی سنو تو صحیح. ایک آیت میں تو یہ فرما رہے کہ جو مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھیں گے ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے. اور آگے یہ فرمایا ایک جگہ کہ جو لوگ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کریں گے, جو لوگ مسجدوں کو سنو, جو لوگ مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کریں گے, اور ویران کرنے کی کوشش کے لیے, مسجدوں کو ویران کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ خود مسجد میں آ جائیں, دوسروں کو لانے کی کوشش نہ کریں. اس لیے کہ ایک گھر میں اگر 10 آدمی رہتے ہوں, ان میں سے 8 آدمیوں کا انتقال ہو جائے, 2 رہ جائیں, تو آج یہ کہتے ہیں گھر اجڑ گیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر ویران ہو گیا. اس میں 10 آدمی تھے, اب صرف 2 آدمی رہ گئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اپنی ذات سے عمل کر لیا. ایک مسجد میں ایک صفحے نماز کی جس میں 50 صفحے ہونی چاہیے تھی. معلوم ہوا کہ مسجد کا ویران ہونا یہ ہے کہ مسلمان 100% نماز کی جماعت کی نماز پر قائم نہ ہو. فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم ہو کون سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کہہ رہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں آنے سے لوگوں کو روکے اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے جو ہے قرآن میں ہے وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين. کہ ایسے لوگ مسجد میں کی طرف آئیں گے بھی تو ڈرتے ہوئے آئیں گے. اللہ ان کے دل میں خوف پیدا کر دیں گے. ان کے دل میں, ارے سنو, ان کے دل میں اللہ خوف پیدا کر دیں گے. ان کے دل میں اللہ خوف پیدا کر دیں گے. ایسا خوف کہ آپ جانتے ہیں اس زمانے میں اگر وہ مسجدیں جو بادشاہوں نے تعمیر کر کے چھوڑ دی ہیں جن میں کوئی عمل آپ قانون نہیں کر سکتے, ایسی مسجدوں کی طرف مسلمان آتے ہوئے ڈرے گا. ایسی مسجدوں میں اعمال قائم کرنے سے دل میں خوف پیدا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمان ہر مسجد کو اعمال سے آباد کرنے کی کوشش نہ کرے اور ان کو ویران چھوڑ دے تو اللہ تعالی ان کے دل میں باطل کا خوف پیدا کر دیں گے. ان کے دل میں باطل کا خوف پیدا کر دیں. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جو اللہ کے پیغام بندوں کو خود پہنچاتے ہیں اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین کا پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے خود نقل و حرکت کے. یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ذریعہ نہیں تھا دین کی بات کے پہنچانے کا سوائے نقل و حرکت کے. اور بات یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان دین کا پیغام پہنچانے کے لیے خود حرکت میں نہ آئے تو ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. پیغام لکھ کر چپکا دینے سے, پیغام لکھ کر جو ہے تقسیم کرا دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. میں عرض کرتا ہوں ایک جماعت نے ایسی قوم کو جا کر دعوت دینی چاہیے جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے.
قرآن کی آیت کا مفہوم ہے. لوگوں نے کہا بھائی کیوں انہیں دعوت دے رہے ہو؟ اب تو ان کو دعوت دینے کا وقت ختم ہو گیا. اب تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا، ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا. دعوت دینے والوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ان پر اللہ نے عذاب بھیجنا طے کر لیا، ان کو ہلاک کرنا طے کر لیا، مگر ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے انہیں جا کر دعوت دینا چاہتے ہیں. کیا بتاؤں، اس زمانے میں مسلمان اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو چھوڑ کر حلال کمانے کے فریضے کو ایسا پکڑ کر بیٹھا اور یہ کہتا ہے دین تو پھیل چکا ہے دنیا میں، جسے لینا ہوگا لے لے گا. ہائے سوچو تو صحیح. کارخانے والے کارخانے میں ایک مشین بنائیں، پنکھے بنائیں، کوئی چیز بنائیں اور اس کو لے کر اعلان نہ کریں، اشتہار نہ کریں، ملکوں میں اپنی چیز کو لے کر نہ پھریں، ان کی دکان چلے گی؟ بولو تو صحیح. ایک ملک میں ایک چیز بنتی ہے، پھر اس چیز کو لے کر باقاعدہ اس کے لیے سفر ہوتا ہے، ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں کے تاجروں کو جمع کرتے ہیں، تاجروں کو جمع کر کے پھر بڑے بڑے جو ہے نمائشیں کرتے ہیں، ان میں ملکی نمائش، عالمی نمائش، اس میں اپنے اپنے کارخانے کی چیز بنا کر لا کر سجاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر بتاتے ہیں اس مشین کا کیا استعمال ہے. ہر طرح کے لوگ، بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے مالدار اور بڑے بڑے بیوپاری وہ اس میں آتے ہیں اور وہاں سے اس چیز کا آرڈر کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں یہ مشین چاہیے، یہ گاڑی چاہیے، آپ ہمارے ملک میں بھیجیے. اسی پر ساری دنیا کی تجارت چل رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے ہماری بات؟ جب آئے معاملہ دین کا تو یہ کہ دین تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جس کو ضرورت ہوگی پڑھ لے گا اور دیندار ہو جائے گا. اس کے لیے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے مثال دی ہے کہ دنیا میں چیزیں بنانے والے اپنی چیز کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں، ساری دنیا کے ملکوں سے آرڈر لے کر آتے ہیں، پھر وہاں چیزیں بنا کر بھیجتے ہیں. جو شخص اس زمینی دنیا کو بنا کر لے کر نہ پھرے، جب اس کی تجارت نہیں چل سکتی تو پھر دین کی دعوت کو لے کر پھرنا جو اصل نبی کی سنت ہے، اس کو لے کر پھرے بغیر اسلام قائم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جب یہ دعوت دینے چلے اس قوم کو، جن کو اللہ نے ہلاک کرنے طے کر لیا تھا، تو نیک لوگوں نے کہا، قوم کے صلحاء نے، انہیں کیوں دعوت دے رہے ہو؟ ان کو تو اللہ نے ہلاک کرنا طے کر لیا. یہ کہنے لگے کہ نہیں، ہمیں تو جا کے دعوت دینی ہے. کیوں؟ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے یہاں ذمہ داری کو ادا کرنے والے مانے جائیں گے، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. یہ ارے سنو تو صحیح، ہمیں امید ہے کہ یہ تقوی پر آ جائیں گے. داعی پر امید ہوتا ہے، داعی پر امید ہوتا ہے ہمیشہ. قوم امت کی ہدایت سے وہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جو دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں. امت کی ہدایت سے مایوس ہو جاتے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. بھائی تم تو میری بات جا کے نہیں سن رہے. جو داعی ہوتے ہیں نا، وہ امت کی ہدایت سے مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی جو کوشش ہے وہ کوشش ان کے اندر امید کو باقی رکھتی ہے. آپ جانتے ہیں ایک تاجر بار بار نقصان لیکن لگا رہتا ہے کہ چلو اب کے پھر کوشش کریں گے. ایسا تو نہیں کہ تجارت چھوڑ دو، کہ نہیں جی چھوڑنا تو حل نہیں ہے. سنو، میں عرض کر رہا تھا کہ جو اپنے دین کا داعی ہوتا ہے وہ پر امید ہوتا ہے، وہ پر امید ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے، اس نے اپنی توبہ کے لیے ایک راہب سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ اللہ والا آدمی ہے، راہب
دنیا سے بالکل منقطع ہے اور مستقل اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، یہ مجھے اللہ سے جوڑ دے گا کیونکہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ارے سننا توجہ سے میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے، دنیا سے کٹا ہوا ہے بالکل، یہ مجھے راستہ بتائے گا نجات کا، اور یہ مجھے راستہ بتائے گا توبہ کا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ وہ ایسا آدمی تھا کہ جو مخلوق سے بالکل کٹا ہوا، صرف خالق کی عبادت میں لگا ہوا۔ اس راہب نے کہا کہ تمہاری تو مغفرت ہوگی نہیں اور تمہیں تو اللہ معاف نہیں کریں گے، تم نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے، ایک قتل کرنا کافی جہنم میں جانے کے لیے، تم نے تو 99 قتل کیے ہیں، تمہاری مغفرت نہ ہوگی، مغفرت نہیں۔ اس ظالم نے اسے بھی قتل کر دیا، ظالم نے اسے بھی قتل کر دیا۔ پھر نکلا تلاش میں کہ کوئی مل جائے ایسا جو یوں مجھے امید دلا دے کہ ہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ پھر چیختا ہوا نکلا حل من توبۃ حل من توبۃ، تو اس کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی، ملاقات عالم سے ہوئی۔ پہلے ملاقات راہب سے ہوئی تھی۔ راہب اسے کہتے ہیں جو مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی عبادت کرے، جو مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی عبادت کرے اس کو راہب کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جتنی میں لے کر آیا ہوں دین اسلام، اس میں رہبانیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے۔ راہب کہتے ہیں اس کو جو خالق مخلوق کو چھوڑ کر خالق کی عبادت کرے، اور مجاہد کہتے ہیں اس کو، مجاہد اس کو کہتے ہیں جو مخلوق کا درمیان رہ کر خالق کی عبادت کرے۔ میری بات بہت توجہ چاہے گی تو بہت دھیان سے بات سنا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ پچھلی قوموں میں رہبانیت تھی، وہ بیوی بچے دکان مکان کاروبار سب کچھ چھوڑ کر بس جنگل میں پڑ جاتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے۔ فرمایا میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے۔ عجیب بات فرمائی حدیث میں کہ اگر میرے دین میں رہبانیت ہے تو وہ رہبانیت مخلوق میں گھس کر محنت کرنا رہبانیت ہے۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی رہبانیت اللہ کے دین کی محنت، میری امت کی رہبانیت اللہ کے دین کی محنت۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں سیاحت کے لیے پکنک کے لیے کہیں جانا چاہتا ہوں، ذرا ہوا خوری کے لیے، ذرا گھومنے پھرنے کے لیے۔ آپ نہیں یہ میری امت کا کام نہیں ہے کہ میری امت گھومنے پھرنے کے لیے سیاحت کے لیے اپنے ملک سے نکلے، اپنے علاقے سے نکلے۔ میری امت کی سیاحت تو اللہ کے راستے کا جہاد ہے۔ دونوں جگہ یہ فرمایا، رہبانیت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ۔ میری امت کی سیاحت بھی اللہ کے دین کی محنت، اور میری امت کی رہبانیت بھی اللہ کے دین کی محنت۔ میں نے عرض کیا کہ اس راہب نے، اس قاتل نے راہب کو قتل کر دیا، اور عالم سے جا کر پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ واقعی علماء کا ہی یہ مقام ہے، علماء کا ہی یہ مقام ہے کہ امت کسی حال پر پہنچ جائے لیکن یہ امت کو مایوس نہیں، امت سے نہ مایوس ہوں گے نہ کسی کو مایوس ہونے دیں گے۔ راہب نے تو کہا کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، عالم نے کہا کہ ہاں تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ عالم نے کہا تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تم اپنا وطن چھوڑ کر اپنا علاقہ چھوڑ کر نکل جاؤ اور فلاں علاقے میں جاؤ۔ یہ عالم نے اس قاتل کو توبہ کا راستہ بتلایا۔ میں نے اس پر عرض کیا تھا، اسے میں نے عرض کیا تھا کہ داعی پر امید ہوتا ہے، داعی
پر امید ہوتا ہے، داعی پر امید ہوتا ہے جب یہ جماعت کی دعوت دینے کے لیے ان لوگوں کو جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ یہ لوگ تو اب ہلاک ہونے والے ہیں، اب ان پر عذاب آنے والا ہے، اب انہیں دعوت دینے کا وقت نہیں رہا۔ میرے دوستو عزیزو، صحابہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے جس میں دعوت نہ دیں۔ اب دعوت دے دی، انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، جزیہ لگایا، جزیے پر راضی نہ ہوئے، مقابلے پر آ گئے، مقابلے پر آ گئے۔ سنو تو صحیح، روم کی فوج مقابلے پر، اور ان کا سپہ سالار جرجہ وہ سب سے آگے، ادھر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا لشکر لے کر حملہ ہونے والا ہے، حملہ ہونے والا، کفر اسلام کے درمیان جنگ، حملہ ہونے والا ہے، اور اب قتال ہی ہوگا کیونکہ دعوت تو دے چکے۔ اس زمانے کا مسلمان خود دعوت دیے بغیر آلات و ذرائع سے دین کا پیغام پہنچا کر یوں کہتا ہے کہ ہمیں بات پہنچا دی۔ اس زمانے میں صحابہ خود جا کر دعوت دے کر جب قتال کی نوبت آ گئی تو میدان قتال میں بھی اس کوشش میں ہیں کہ پھر دعوت دے کے دیکھو ان کو۔ تم سنو تو صحیح میں کیا بیان کر رہا۔ اس زمانے کا مسلمان آزاد و ذرائع پر اسلام کو ڈال کر دعوت سے بے فکر ہو کر بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں صحابہ خود جا کر دعوت دینے کے باوجود جب جزیہ بھی راضی نہ ہو اور قتال پر آمادہ ہو جائیں اور مقابلے پر آ جائیں تو وہاں میدان قتال میں بھی اس بات کی امید لیے ہوئے حضرت خالد کہ اسے جرجہ کو دعوت دو، یہ نہیں کہ اب دعوت تو ختم، اب تو قتل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ قتل ہوا تو جہنم میں گیا، اور اگر اسلام لے آیا تو جنت میں گیا۔ اس امید پر حضرت خالد نے میدان قتال میں جرجہ سے کہا کہ اے جرجہ ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لو پیچھے فوج کھڑی ہوئی سپہ سالار کے اشارے کے انتظار میں حملہ کرنے کو، پیچھے فوج کھڑی حملہ کرنے کے انتظار میں حضرت خالد نے جرجہ کو پکارا کہ اے جرجہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، یہ بھی آگے بڑھے، جب دونوں کے گھوڑوں کی گردنیں مل گئی آپس میں اور سب کو یہ خیال ہونے لگا کہ یہ ہمارے سپہ سالار کو دھوکے سے قتل کر دیں گے۔ حضرت خالد نے فرمایا نہیں، مومن دھوکہ نہیں دیتا، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ آپ اسلام لے آؤ۔ دعوت یہ نہیں کہ اب وقت نہیں ہے، ختم ہو چکا، اب تمہیں قتل ہی کرنا ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، ساری فوج کے سپہ سالار کو میدان قتال میں دعوت دے رہے جبکہ دعوت واجبہ ادا کر چکے ہیں، جو واجب کی دعوت وہ ادا ہو چکی۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ میدان قتال میں بھی دعوت دینا مستحب ہے، دوبارہ دعوت دینا پھر مستحب ہے میدان قتال میں۔ جب خالد نے جرجہ سے کو دعوت دی، جب جرجہ کو دعوت دی حضرت خالد نے پریشان کرے، مار دو نا اس کو، ارے مار دے اس کو، تو پھر گھسے گا اندر۔ جب میدان قتال میں دعوت دی حضرت خالد جرجہ کو، اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے بکھرے ہوئے انسانوں کی ہدایت کا کام کرنے والوں کے دلوں میں کیا جذبہ ہے۔ لیکن بس کیا بتاؤں، اس زمانے کے مسلمانوں کا جذبہ، دو جذبے دلوں میں گندے ہیں، دو جذبے دلوں میں بہت گندے ہیں، اور دو جذبے ایسے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں
دو جذبے ایسے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں غیروں کے لیے کہ جن کے ہوتے ہوئے مسلمان کبھی غالب نہیں آ سکتا. دو جذبے ایسے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں کہ ان دو جذبوں کے ہوتے ہوئے مسلمان غالب نہیں آ سکتا، مغلوب ہو کر رہے گا. ایک جذبہ غیروں کی ہلاکت کا اور دوسرا جذبہ ان کے ملک مال کے حاصل کرنے کا. یہ دو گندے جذبے ہیں، یہ دو گندے جذبے اور بری نیتیں ہیں مسلمانوں کی. ایک غیروں کے ملک و مال سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ کہ یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، اور دوسری بات ان کی ہلاکت کا جذبہ. اگر مسلمان کے دل میں یہ دو جذبے ہیں تو وہ مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا، مسلمان مغلوب ہو کر رہے گا، باوجود اعمال کرنے کے، باوجود کچھ دن پر چلنے کے مغلوب ہو کر رہے گا. اس لیے کہ یہ دو جذبے برے جذبے ہیں، ایک غیروں کے ملک و مال کا جذبہ، ایک غیروں کی ہلاکت کا جذبہ. صحابہ کرام کے دل اس سے بالکل پاک تھے، صحابہ کرام کے دل اس سے بالکل پاک تھے. وہ چاہتے تھے غیروں کی ہدایت، چاہتے تھے غیروں کی ہدایت، اور چاہتے تھے کہ ہمیں ان کے ملک و مال سے کچھ نہیں چاہیے، ملک بھی آپ رکھو، مال بھی آپ رکھو. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے فتح ہونے کے بعد کعبے کی چابی اسی خاندان کے حوالے کر دی جس خاندان کے پاس تھی. چابی لا کے دے دی کہ لو جی ہمارا گھر تو رہا نہیں، اس گھر پہ آپ کا قبضہ ہو گیا ہے، اس گھر پہ اب آپ کا قبضہ ہے، آپ کا گھر ہے کیا؟ نہیں، چابی میرے پاس رکھو. ہمیں تم سے اللہ کے گھر کی چابی بھی نہیں چاہیے. اب بتاؤ اس کے علاوہ اس دنیا میں کیا چیز رہ گئی جس کو ہم یہ سوچیں کہ غیروں سے ہمیں مل جائے؟ سوچو، بیت اللہ کی چابی، بیت اللہ کی چابی جب شعبی خاندان نے لا کر آپ کو پیش کی کہ آپ فاتحہ نہ داخل ہو گئے ہیں، ہمارا اختیار ختم ہوا، ہر چیز پر آپ کے اختیار ہے، ہر چیز پر آپ کے اختیار ہے، ہماری اختیار اب ختم ہو گیا. یہ لیجیے. فرمایا نہیں، یہ تمہارے خاندان میں ہے اور تمہارے ہی خاندان میں ہمیشہ رہے گی. آج تک آپ کی دعا، آج تک بیت اللہ کی چابی اسی خاندان میں ہے، آج تک بیت اللہ کی چابی اسی خاندان. یہ نہیں ہوا کہ میں نے اس کی مثال دی ہے. کئی زمانے کے مسلمان کا یہ خیال غلط خیال ہے. میں نے عرض کیا ایک بات جو چل رہی ہے شروع سے کہ کسی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ تبلیغ نہیں، بلکہ سنت دعوت کی یہ ہے، سنت دعوت کی یہ ہے کہ آپ خود پیغام پہنچائیں، جا کر آپ خود جا کر پیغام پہنچائیں. سنت یہ ہے دعوت کی کہ آپ خود جا کر پیغام پہنچائیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دین کی دعوت میں نقل و حرکت پر ڈالا، دین کی دعوت میں نقل و حرکت پر ڈالا. یہ اصل سنت ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ اصل سنت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. یہ اصل سنت ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی نصرتیں دعوت پر نازل ہوئیں، ان نصرتوں کے نازل ہونے کے لیے اسی طریقے دعوت پر آنا پڑے گا. میرے دوستوں عزیزوں، دنیا کی مختلف مشینیں ہوتی ہیں، ان کے استعمال کا مخصوص طریقہ ہوتا ہے. مختلف دوائیں ہیں، ان دواؤں کے بنانے کا، ان کے استعمال کرنے کا مخصوص طریقہ ہے. ان طریقوں میں ذرا اگر تبدیلی آ جائے تو اسے فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہو جاتا ہے.
تو جب دنیا کی چیزوں کا یہ حال ہے تو وہ کام جس کو دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اور آپ نے ایک طریقہ محنت خود کیا اور صحابہ سے کرایا، ایک کام خود کیا صحابہ سے کرایا، تو میرے دوستوں عزیزوں اس زمانے ان طریقوں کا بدل دیا گیا تو ان سے ہدایت کے فائدے اور ان سے نصرت کے فائدے اور ان سے غلبے کے فائدے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں جب دنیا کی چیزوں میں ذرا طریقے کی تبدیلی سے فائدہ حاصل نہیں ہوتا؟ یہ مت کہو اس زمانے کا طریقہ وہ تھا، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، نہیں، یہ مت کہو زمانے کا طریقہ وہ تھا، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے، یہ نہ کہو، بلکہ میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ قیامت تک مسواک کا کوئی بدل نہیں آ سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی دانت صاف کرنا ہی تو مطلوب ہے، برش سے کر لو، اس زمانے کا طریقہ مسواک تھا، اس زمانے کا طریقہ برش ہے، تو برش پر وہ 70 فائدے مسواک کے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے جو فائدے مسواک میں ہیں، جو فائدے موت پر کلمہ یاد آ جاوے، فرشتہ منہ سے منہ لگا کر بار بار تلاوت کرنے کا تقاضا کرے، یہ سارے وعدے صرف مسواک پر ہیں، حالانکہ جو کام مسواک سے ہونا ہے برش سے بھی ہو سکتا ہے، جیسا آج کل کے لوگوں کا خیال ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ دین کی دعوت کو لے کر پھریں، جب اس زمانے میں ایسے آلات اور ذرائع اور مختلف قسم کے چینل اور مختلف قسم کی مشینیں بن گئی ہیں، پھر کیا ضرورت ہے پھرنے کی؟ تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کیا ضرورت ہے مسواک کی جب اس زمانے میں برش ہو گیا، لو، اور کیا کہ چلو کوئی حرج نہیں، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، ہاں کوئی یہ کر لے کوئی یہ کر لے، سنت کا کوئی بدل نو جی لو، جب سنت کا کوئی بدل وضو کے ایک جز میں نہیں، جب سنت کا کوئی بدل وضو کے ایک جز مسواک میں نہیں، تو پھر دعوت اللہ میں آپ کے طریقے کا بدل کہاں سے لاؤ گے؟ سوچو ذرا میں کیا کہہ رہا، دعوت میں آپ کے طریقے کا بدل کہاں سے لاؤ گے؟ اور بدل بھی کیا، اللہ اکبر، بدل بھی ایسا جس کا مقصد صرف فحش منکرات کو پھیلانا ہے، ایسے آلات کو دین کی دعوت امت تک پہنچانے کے لیے متبادل سمجھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا انسان کے بدن کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے، ہدایت اور نصرت مجاہدے پر ہے۔ میں ادھر دیکھو میری طرف، ہدایت اور نصرت مجاہدے پر ہے، اور مجاہدہ بدن کے استعمال کا نام ہے، خارجی چیزوں کے استعمال کا نام مجاہدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ واقعات خوب بیان کیا کرو، سنا کرو جن میں اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد آئی، اور وہ غیبی مدد کس طریقے محنت پر آئی وہ بتانا اصل ضروری ہے۔ تمام غیبی نصرتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کے ساتھ ہیں، یہ ہے اصل بنیادی بات، یہ ہے تمام غیبی نصرتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کے ساتھ ہیں، تمام غیبی نصرتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کے ساتھ ہیں، یہ اصل بات ہے۔ اس بات کے تحت بہت سے واقعات ہیں جنہیں سننا اس لیے ضروری ہے تاکہ معلوم ہو کہ غیبی نصرتیں کیوں نازل ہوئی۔ میں ساری بات صرف یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تمہاری مدد کرنے والا ہے اور تمہارے قدموں کو دیمت جمانے والا ہے۔ یہ ساری بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ غیبی نصرتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کی جماعت بھیجی کسرا کی طرف دعوت دینے کے لیے، حالانکہ اس زمانے میں ڈاک کا نظام تھا، اس زمانے میں بھی ڈاک کا نظام تھا، ایک منزل سے دوسری منزل گھوڑے، تیز رفتار گھوڑے، وہ پیغامات اور خطوط لے کر جایا کرتے تھے، لیکن آپ نے ڈاک سے خط نہیں بھیجا، آپ ڈاک سے خط نہیں بھیجا۔ اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب سہولت ہے تو کیوں نہ دین کی باتوں کو پھیلا دیا جائے ان کے ذریعے، حالانکہ
ایک فرد کو دعوت دینے کے لیے مجاہدہ مطلوب ہے، ایک فرد کو دعوت دینے کے لیے مجاہدہ مطلوب ہے۔ مدعو کا دل جب متاثر ہوگا جب آپ اس کو دعوت دینے کے لیے چل کر جائیں، مدعو کا دل جب متاثر ہوگا جب آپ اس کو دعوت دینے کے لیے چل کر جائیں۔ میری بات توجہ سننا، بہت جس کو آپ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں اس کے دل پر جو اثر پڑے گا بات کو قبول کرنے کا، اور اس کا دل جو کھلے گا بات کو قبول کرنے کے لیے، وہ آپ کے مجاہدے سے ہوگا۔ اور مجاہدہ جب ہوگا جب اس کو پیغام پہنچانے کے لیے آپ خود حرکت میں آئیں۔ سنو غور سے، جماعت چلی 3 صحابہ کی، شجاع بن وہب کی جماعت میں تھے، وہاں پہنچے کسرا کے شہر میں، تو کہتے بھائی آپ نہیں جا سکتے بادشاہ کے پاس، خط ہمیں دیجیے ہم پہنچا دیں گے۔ خط تو پہنچانا ہے، خط تو پہنچانا ہے، پہنچا دے تو نہیں۔ جماعت نے کہا نہیں ہم تو خود بادشاہ سے ملیں گے۔ خط کا ہے نا بطور ثبوت کے ہے، ہمارا خود جا کر دعوت دینا بطور ذمہ داری کے ہے۔ پیغام بھیجنا ذمہ داری نہیں ہے، پیغام لے کر جانا ذمہ داری ہے۔ کسرا نے کوئی خبر کو آنے دو، پہنچے وہاں، اس نے خط کو پھاڑ دیا، اس نے خط پھاڑ دیا۔ دیکھو اللہ کی مددیں نقل حرکت پر، اس نے خط پھاڑ دیا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کا خط کسرا نے پھاڑ دیا، آپ نے فرمایا خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ خط نہیں پھاڑا بلکہ اپنا ملک پھاڑ لیا۔ ایک خط کے پھٹنے پر سارا ملک ایسا پھٹ گیا، اللہ اکبر۔ پورے کسرا کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تھا جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا۔ جس نے خط پھاڑا، عجیب قصہ ہوا، اس نے خط پھاڑا، آپ نے فرمایا اس نے خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ اسے غصہ آیا کہ مجھے خط لکھا ہے یثرب والوں نے، اس لیے کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ہم کو دعوت دینے کے قابل نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کو ہم دعوت اس لیے نہیں دیتے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے قابل نہیں سمجھتے۔ یہ تو بڑے عہدیدار ہیں، یہ تو بڑے مالدار ہیں، یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، ان کو دعوت دینا کوئی انہیں کے ٹکر کا آدمی ہونا چاہیے۔ ارے سنو تو صحیح، آج کل خصوصی ملاقات کے لیے مالداروں سے ہم کو ملاقات کرانے کے لیے مالداروں کو تلاش کرتے ہیں، تاکہ یہ بھی مالدار ہے، یہ بھی مال والا ہے، تو یہ اس سے متاثر ہوگا کہ اچھا بھائی آپ بھی تبلیغ میں اتنے مالدار ہو گے۔ ارے سنو تو صحیح اس نے کیا کہہ رہا۔ آج کل مزاج یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء صحابہ کو بادشاہوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، یہ نہیں کہ مالداروں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا جائے، خواص کی ملاقات خواص سے کرائی جائے، خواص کی ملاقات یہاں تاکہ یہ ان سے اثر لیں۔ سنو یہ عجیب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وائل بن حجر آئے شہزادے، تو آپ نے ان کو حضرت معاویہ کے حوالے کیا، معاویہ انہیں دعوت دینا، دین سکھلانا، انہیں کھلانا تمہارے ذمہ ہے۔ حالانکہ حضرت معاویہ اتنے فقیر تھے کہ ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے بھی نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بات نہیں تھی کہ مالداروں کو دعوت مالدار قسم کے لوگ دیں، آپ نے صحابہ کو بھیجا بادشاہوں کو دعوت دینے کے لیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم بہت سے بڑوں کو دعوت نہیں دیتے، ہم ان کو اپنے آپ کو دعوت دینے کے قابل نہیں سمجھتے۔ حالانکہ دعوت دینے والا تو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کو مخلوق سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا، نہیں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا۔ چنانچہ بادشاہ کو اس بات کو غصہ آیا کہ ہمیں کیوں دعوت دی اور ہمارا نام بعد میں لکھا، نام پہلے لکھا۔ بادشاہ نے
بازان جو یمن کا گورنر تھا اسے حکم دیا کہ 2 آدمی، صرف 2 فوجی بھیجو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گرفتار کر کے لائیں۔ سن دعوت کے قصے۔ 2 فوجی روانہ کیے بازان نے کہ جا کے گرفتار کر کے لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور 2 آدمی بہت ہیں، یہ بیچارے یہ صرف کے فقراء جو جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں، پہننے کو بھی نہیں، اب کیا ان پر فوجداری کی جاوے اور کیا ان کو سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقت استعمال کی جاوے، بس 2 فوجی بھیج دو اپنے پاس سے جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آئے۔ بازان نے 2 فوجی بھیج دیے، وہ وہاں پہنچے تو آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص نصرت کی گئی ہے اور رعب سے کی گئی ہے، فرمایا آپ نے حدیث میں نصرت بالرعب، کہ مجھے نئی مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے۔ بس میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے کہ جتنا دعوت میں لگو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی ہی مدد رعب کے ذریعے کی جائے گی، ورنہ غیروں کے دلوں سے مسلمان کا رعب نکل جائے گا اگر مسلمان دعوت سے چھوڑ دے۔ یہ دونوں وہاں پہنچے تو آپ کو دیکھ کر کانپنے لگے، حالانکہ گرفتار کرنے کے لیے آئے، آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، اور دونوں دیکھ کر آپ کو کانپنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں گھبرا رہے ہو، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بازان نے بھیجا ہے، اور بازان کو اس کے آقا کی طرح نے حکم دیا ہے۔ فرمایا صحابہ سے بھائی ان کو رات کو ٹھہراؤ، ان کو رات کو ٹھہراؤ، آرام کراؤ ان کو، اور انہیں صبح ہمارے سامنے پیش کرنا۔ حالانکہ فوجی ہیں، آپ کے گرفتار کرنے کے لیے آئے، یہ ہمیں سبق مل گیا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی آدمی زیادتی کے ارادے سے بھی آئے تم اس کے ساتھ معاملہ اکرام کا کرو، معاملہ اس کے ساتھ اکرام کا کرو۔ آپ دیکھیے نا کتنے آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے۔ عمیر بن وہب مکہ مکرمہ سے تلوار تیز کر کے آپ کے قتل کے ارادے سے چلا، حضرت عمر نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی اس کا گریبان پکڑ لیا تلوار کے ساتھ۔ آپ نے میں عمر اس کا گریبان چھوڑو، عمر یہاں آگے آؤ، کیسے آنا ہوا؟ حالانکہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے، فرمایا صحابہ سے پیچھے ہٹو، عمر کو آگے لاؤ، یہاں بیٹھو، عمر کیسے آنا ہوا؟ ماحول ایسا بنا ہوا تھا آنے والوں کے استقبال کا کہ برے ارادے سے آنے والا شرمندہ ہوتا تھا، برے ارادے سے آنے والا شرمندہ ہوتا۔ یہاں تو ہر ایک کا جذبہ انتقام کا ہے، اور وہاں ہر ایک کا جذبہ ہدایت کا تھا۔ جی ہاں، عمر جا رہے آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور آپ رات کو دعائیں کر رہے کہ اللہ عمر کو ہدایت دے دے۔ ادھر عمر کا جذبہ آپ کے قتل کا، اور ادھر دعائیں عمر کی ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ کہ بندوں کا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ ظالم ہے، اللہ جانتے ہیں یہ ظالم ہے، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کا نبیوں کا میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے، چاہے کسی بھی ارادے سے آئیں۔ چنانچہ عمیر بن وہب نے اسلام قبول کر لیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دونوں فوجی آئے، رات کو قیام کیا، صبح آپ نے فرمایا کہاں ہے بھائی وہ فوجی، انہیں لے کر آؤ۔ دونوں کو پیش کیا آپ کے سامنے، فرمایا ہاں بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا جی اس طرح نے ہمیں بھیجا ہے آپ کی گرفتار کرنے کے لیے، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے آقا کسریٰ کو رات میرے آقا اللہ نے قتل کر دیا، اب تم مجھے کہاں لے کے جاؤ گے؟ تمہارے آقا کسریٰ کو رات
میرے آقا اللہ نے یہ صحیح آپ نے فرمایا. ان دونوں نے قلم کاغذ نکالا اور وقت لکھا, تاریخ لکھی کہ یہ آپ بتا رہے اس وقت یہ فرما رہے. کہاں ابھی معلومات کر لو. فوراً انہوں نے کسرا کے جو ہے پیغام بھیجا بازان کے پاس, یمن کے گورنر کے پاس, کہ آپ کہہ رہے ہیں گرفتار کر کے لاؤ, اور یہ یہاں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں کہ رات تمہارے آقا کسرا کا قتل ہو گیا. فوراً بازان نے پیغام بھیجا کسرا کی طرف. وہاں سے خبر آئی کہ رات کسرا کے بیٹے شیروے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا بادشاہ بننے کے لیے, خود بادشاہ بننے کے لیے. اور اتنا ہی نہیں کیا بلکہ سارے بھائیوں کو قتل کیا خود بادشاہ بننے کے لیے. پھر زہر رکھا ہوا تھا وہ کھایا دوا سمجھ کر, پھر شیروے خود بھی ختم ہو گیا. شیروے خود بھی ختم ہو گیا. کوئی مرد نہیں تھا کسرا کے خاندان میں جس کو کسرا کی جگہ بادشاہ بنایا جاتا. مجبور ہو کر کسرا کی لڑکی کو ملکہ بنایا. کسرا کی ملکہ بنایا مجبور ہو کر. کیا کریں, کوئی ہے نہیں. اسے کہتے ہیں تمزیق. پوری طرح ٹکڑے کر ختم کر دیا ملک. میں یہ کہنا چاہتا تھا جیتے چاہے آلات و ذرائع سے دین کی باتیں پھیلاتے رہو, وہ تو اللہ کی غیری مدد اور نصرت خود جا کر دعوت دینے کے ساتھ ہی ہے. اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس کا کوئی بدل نہیں. اس کا کوئی بدل نہیں ہے. غیبی نصرت دعوت خود دعوت دینے پر ہے. دیکھو تو صحیح, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہاں آئیے ہم آپ کی بات سنیں گے. آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ کہیں اس کام کا تقاضا جس وقت بھی آ جائے پورا کرو. اس کام کا تقاضا جس وقت بھی آ جائے پورا کرو. دیکھو میری بات توجہ سننا, میں حضرت کی باتیں سب نقل کر رہا. فرماتے تھے فرائض کا تقاضا, نماز کا تقاضا, روزے کا تقاضا, زکوٰۃ کا تقاضا, حج کا تقاضا, ان سارے فرائض کے اوقات متعین ہیں. وقت سے پہلے آدمی تیاری کر لے گا. آپ کو معلوم ہے نماز کب ہوگی, آپ ذکر کے تیار ہیں. آپ کو معلوم ہے حج کب ہوگا, آپ پہلے درخواست دے کر خرچ جمع کر کے تیار ہیں. آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ کب دینی ہے, آپ وقت سے پہلے اتنا مال رکھ کر کے تیار ہیں. آپ کو معلوم ہے روزہ کب رکھنا ہے, آپ رات سے سحری کا انتظام کر کے تیار ہیں. فرماتے تھے کہ فرائض کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہیں. فرائض کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہے, کیونکہ فرائض کے آنے کا وقت متعین ہے. یہ حضرت کی بات میں نقل کر اسی طرح. لیکن دعوت کے تقاضے مجاہدہ ہیں, کیونکہ دعوت کا تقاضا بے وقت کبھی بھی آ جائے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت میں یہ کام کر رہا ہوں. ارے سنو, دوپہر کو تقاضا آیا, سخت دوپہر, گرمی ہو رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سنتے ہی فوراً نکلے. چلو, گرمی بہت سخت تھی, آپ سایہ تلاش کرتے کرتے چل رہے تھے. سخت تپش میں آپ وہاں پہنچے. آپ نے دعوت دی, ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا. کسی نے کہا کہ آپ کے علاوہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا تھا جس کا نہیں بنا کر بھیجتے. کسی نے کہا کہ آپ کی بات میں سننا نہیں چاہتا. کسی نے کہا کہ بیت اللہ کا پردہ میں چرا لوں. حالانکہ بیت اللہ کا پردہ چرانا تھا کفار کے زمانے میں کافروں کے نزدیک بہت بڑا جرم تھا. کہا کہ بیت اللہ کا پردہ چرا لوں یہ تو ہو سکتا ہے, مگر آپ کی بات مان لوں یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح ہر ایک نے سخت جواب دیا آپ کو. وہاں سے آپ واپس ہوئے تو آپ کو اتنا غم تھا ان کے پاس قبول نہ کرنے کا. اتنا غم تھا کہ کاش یہ بات سن لیتے اور اس جہنم سے بچ جاتے. اتنا غم تھا آپ کو کہ آپ قرن ثالث تک پہنچ گئے, آپ کو ہوش نہیں تھا.
آپ کو ہوش نہیں. قرن تعریف جگہ کا نام ہے. وہاں تک آپ پہنچ گئے تو آپ کو غم کی وجہ سے آدمی غم میں بے ہوش ہو جاتا ہے. اچانک آپ نے آواز سنی, روایت میں ہے, آپ آواز سے متوجہ ہوئے, یہ کہیں گا دھماکہ ہے. آواز سے جبرائیل کے اترنے کی. جبرائیل نے عرض کیا کہ جی میں آیا ہوں اور پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے. انہوں نے آپ کی بات کا انکار کیا, اللہ نے اس کو بھی سن لیا, اور آپ نے جا کے ان کو دعوت دی, اللہ نے اس کو بھی دیکھ لیا. اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم یہ دو پہاڑ جبل احمر ابو قبیس جس کے درمیان سارا مکہ آباد ہے, اللہ نے مجھے اس کا حکم دے کر بھیجا ہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور درمیان کے سارے آپ کی بات کا انکار کرنے والوں کو سب کو کچل کر ختم کر دیں. یہ ایسی مدد, ایسی بڑی مدد. اس زمانے میں تو کیا کیا شکلیں سوچے مسلمان غیروں کی ہلاکت کی. وہاں دو پہاڑوں کو چلا کر آپس میں ملا دیا جاوے. فرشتہ پہاڑوں پر مسلط ہے, وہ ایسے ملا دے گا جیسے آدمی دو ہاتھ ملا دے. فرمایا نہیں, میں یہ نہیں چاہتا, یہ سمجھ کرنا, میں اس کو نہیں چاہتا, میں ہدایت چاہتا ہوں. فرشتے نے کہا یہ آپ کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور اسلام یہ لائیں گے نہیں, یہ طے ہو چکا ہے. اللہ نے ان کے مقدر میں ایمان رکھا ہی نہیں ہے, یہ اللہ کے آگے فیصلہ ہو چکا, یہ اسلام نہیں لائیں گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر یہ اسلام نہیں لائیں گے تو ان کو باقی رکھا جائے تاکہ ان کی پیٹھ سے جو اولادیں پیدا ہوں میں ان کی اولاد کو دعوت دوں وہ اسلام لا دیں. دیکھو تو صحیح کتنی دائی کی نیت میں وسعت ہوتی ہے. جی ہاں, یہ تو جو موجود ہیں ان کو دعوت نہیں دیتے, حالانکہ آپ ان ستانے والوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, ان کی اولاد کو دعوت دینے کے لیے جو اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی. سوچو تو صحیح, ہم جو موجود ہیں ان کو بھی دعوت نہیں دیتے اور آپ ان کی اولادوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو آپ کو ستا رہے ہیں اور اسلام نہیں لائیں گے. یہ بھی طے ہو چکا. میں نے عرض کیا کہ غیبی نصرتیں وہ عیسائی دعوت کے ساتھ,